بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث چل رہی تھی قضا فی معنی الادا کی. مثال حقوق العباد میں قضا فی معنی الادا کی انہوں نے جو پیش کی تھی وہ یہ ہے کہ کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر میں غلام رکھا، تو اگر غلام کو مہر میں دے متوسط غلام، تو عورت اسے لینے پر مجبور کی جائے گی. لیکن اگر متوسط غلام کے بجائے شوہر عورت کو متوسط غلام کی قیمت دے تو عورت اسے لینے پر بھی مجبور کی جائے گی. اب متوسط غلام دینا یا متوسط غلام کی قیمت دینا، یہ غلام متعین تو ہے نہیں کہ فلاں غلام، بلکہ غلام مطلق رکھا ہے وہ. اسی لیے یہ حکم ہوا کہ اعلیٰ، اوسط، ادنا. جب مطلق رکھا ہے تو تینوں ہو سکتا ہے. اس لیے نزاع اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے نہ اعلیٰ رکھا نہ ادنا رکھا، بلکہ متوسط غلام دینے کا حکم ہوا. تو یہ قضا ہے کیونکہ مثل واجب کو دینا ہوا. غلام دے رہا ہے متوسط غلام، تو مثل واجب وہ دے رہا ہے. غلام ہی اس کے ذمہ میں واجب تھا اور غلام ہی دے رہا ہے، لیکن کوئی متعین غلام نہیں تھا، اس لیے یہ واجب کے مثل ہوا. تو یہ کیا ہے؟ قضا ہے مثل واجب، لیکن غلام ہی دے رہا ہے نا، اس لیے اس میں ادا کا معنی بھی پایا جا رہا ہے. اور اس لیے یہی وجہ ہے کہ عورت اسے لینے پر مجبور کی جاتی ہے. لیکن اگر غلام کے بجائے متوسط غلام کے بجائے وہ متوسط غلام کی قیمت دے تو وہ بھی مثل واجب ہے. اس سے پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ مالیت ہی کے اعتبار سے اعلیٰ، اوسط اور ادنا کا تحقق ہوگا. تو جب مالیت ہی کے ذریعے سے اعلیٰ، اوسط، ادنا کا تحقق ہوگا تو اگر وہی مالیت وہ عورت کو دے تو گویا وہ عین واجب کو دینا ہے، گویا عین واجب دینا ہے، حقیقتاً عین واجب نہیں ہے. اس لیے یہ قیمت دینا بھی، متوسط غلام کی قیمت دینا بھی مثل واجب کا دینا ہے. تو یہ بھی ادا کے معنی میں ہوا.
اور یہی وجہ ہے کہ عورت قیمت لینے سے انکار نہیں کر سکتی، بلکہ اسے مجبور کیا جائے گا کہ قیمت لو۔ اسی کو یہاں یہ کہہ رہے ہیں فلہذا کانت القیمت فی معنی الادا، چونکہ تقویم ہی سے، قیمت لگانے ہی سے اوسط، ادنا، اعلیٰ کا تحقق ہوگا، اسی وجہ سے قیمت یہ ادا کے معنی میں ہے۔ حتی تجبر علی القبول، یہاں تک کہ عورت اسے لینے پر مجبور کی جائے گی، کما لو اتاہا بالمسمى، جیسے کہ جب عورت کو شوہر مسمى غلام دے، غلام کہا ہے غلام ہی دے، تو عورت اسے لینے پر مجبور کی جاتی ہے، ایسے ہی قیمت کے لینے پر مجبور کی جائے گی۔ تفریح علی کونہا فی معنی الادا، قیمت دینے کی صورت میں یہ اس میں ادا کا معنی پایا جاتا ہے، یہ اسی پر تفریح ہے۔ تفریح علی کونہ، قیمت کے ادا کے معنی میں ہونے کی تفریح ہے۔ تجبر المرأۃ علی قبول القیمت، یعنی عورت قیمت لینے پر مجبور کی جائے گی، کما لو اتاہا بالعبد المسمى، جیسے کہ شوہر اگر عورت کو متعین غلام دے تو وہ تجبر علی قبول العبد، تو وہ اس غلام کے قبول کرنے پر مجبور کی جاتی ہے۔ جیسے غلام کے لینے پر وہ مجبور کی جاتی ہے، ایسے ہی اسے لینے پر بھی مجبور کی جائے گی۔ فَكَذَا تُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الْقِیمَةِ، اسی طریقے سے قیمت قبول کرنے پر بھی وہ مجبور کی جائے گی۔ کیونکہ غلام لینے پر وہ کیوں مجبور کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ مہر اس نے غلام ہی کو رکھا ہے، تو غلام کو وہ دے گا، متوسط غلام، تو عورت اس پر راضی تھی اس لیے مجبور کی جائے گی، اور اس متوسط غلام کی تعین قیمت کے ذریعے سے ہوئی ہے، اس لیے اگر اس کی قیمت بھی دے رہا ہے تو وہ بھی مثل واجب ہے، اس لیے عورت اسے لینے پر بھی مجبور کی جائے گی۔ عورت کا مجبور کیا جانا اس کے لینے پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ادا ہے۔ اگر ادا نہ ہوتا تو اسے لینے پر وہ مجبور نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد پھر مسئلہ جو پہلے انہوں نے بیان کیا تھا حقوق العباد میں کہ یہ کامل اور قاصر ہوتا ہے، اس کی کچھ مزید تفصیل۔ ثم ذکر المصنف تفریعین لابی حنیفہ علی قولہ وہو السابق، پھر مصنف نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے دو مسائل ذکر کیے ہیں اپنے قول وہو السابق پر۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مثلی چیز غصب کیا اور مثلی دستیاب ہے تو ایسی صورت میں تاوان مثلی ہی کے ذریعے سے واجب ہے، یہ مقدم ہے، اور اگر مثلی دستیاب نہ ہو یا قیمی چیز کو غصب کیا ہے تو تاوان میں قیمت دے گا، یہ بعد میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے والا کامل ہے اور دوسرے والا ناقص ہے۔ تو اسی پر یہ دو تفریعیں اور ذکر کر رہے ہیں۔ فقال، چنانچہ انہوں نے فرمایا وعلی ھذا قال ابو حنیفہ فی القطع ثم القتل عمدا للولی فعلہما، یہ مسئلہ قدوری میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں ہم صرف یاد دہانی کے طور پہ کچھ چیزیں بتائیں گے، باقی صورتیں آپ خود ہی غور کیجئے گا۔ یہ اتنی تفصیل کر دیے ہیں کہ قدوری میں بھی اتنی تفصیل نہیں ہے نا، اس لیے بہت زیادہ آپ کو الجھنا نہیں پڑے گا۔ وعلی ھذا، اور اسی بنیاد پر کہ حقوق العباد میں جو قضا بمثل معقول ہے اس میں دو نوعیں ہوتی ہیں، کامل اور قاصر۔ کامل جو ہوتا ہے یہ مقدم ہوتا ہے، اسی بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ کسی نے اگر کوئی عضو کاٹ دیا اور پھر اسی مقتول کو قتل بھی کر دیا جان بوجھ کر کے، تو ولی دونوں کر سکتا ہے، ولی کے ساتھ لے گا تو پہلے
اس کے عضو کو کاٹے اور پھر اس کے بعد اسے قتل کرے، دونوں کرنے کا ولی کو اختیار ہے۔ اس میں کیا قیدیں ہیں، ان قیدوں کو یہ خود ہی ذکر کر رہے ہیں۔ اجل ان المثل الکامل سابق علی المثل القاصر، یعنی اس وجہ سے کہ مثل کامل مثل قاصر پر مقدم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا فی صورت قطع رجل ید رجل عمدن، اس صورت میں جب کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی آدمی کے ہاتھ کو کاٹ دے، ثم قتلہ، اور پھر اسی مقتول ید کو قتل بھی کر دے، کب؟ قبل ان یبرأ، یہ قید ضروری ہے، اس کے تندرست ہونے سے پہلے، یعنی ہاتھ کاٹ دیا جوڑ سے، مماثلت ممکن ہونی چاہیے نا، ہاتھ جوڑ سے کاٹ دیا، ابھی یہ صحیح نہیں ہوا ہے، ایک تو یہ ہے کہ صحیح ہو جائے، اس کا حکم بعد میں 8 صورتیں اس کی آ رہی ہیں، ہے نا۔ تو ہاتھ جوڑ سے کاٹ دیا، ابھی یہ صحیح نہیں ہوا ہے کہ اس سے پہلے اسے جان سے بھی مار دیا، اور دونوں جان بوجھ کر ہو، یہ قید بھی ضروری ہے۔ ہاتھ کاٹنا بھی عمدن ہو اور قتل کرنا بھی عمدن ہو، جان بوجھ کر کے ہو۔ تو اگر دونوں جان بوجھ کر کے ہیں اور ہاتھ کاٹا تھا ابھی وہ صحیح نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے اسے مار بھی دیا، تو امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ ولی ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے اور قتل بھی، دونوں کرے، یہی مثل کامل ہے، یہی کیا ہے؟ مثل کامل ہے۔ ثم قتلہ قبل ان یبرأ، پھر اسے قتل کر دیا اس کے تندرست ہونے سے پہلے۔ ینبغی للولی ان یفعل مثل ما فعل القاتل، تو کر سکتا ہے ولی وہ جیسا قاتل نے کیا ہے، فیقطعہ اولا، کہ پہلے اس کا ہاتھ کاٹے، ثم یقتلہ، اور پھر اسے قتل کرے، یعنی دونوں کر سکتا ہے، تداخل نہیں ہوگا کہ جب ہاتھ کاٹا تھا پھر جان سے مار دیا تو اب صرف جان سے مار دے، جب وہ مر گیا تو دونوں چیزیں اس میں آ گئی، یہ نہیں ہے امام کے نزدیک، کیونکہ یہ مثل کامل یہی ہے کہ دونوں وہ کرے۔ فَيَقْتَعُهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَقْتُلُهُ لِيَكُونَ جَزَاءُ الْفِعْلِ بِالْفِعْلِ، تاکہ ہر فعل کی جزا فعل ہو جائے، ہاتھ کاٹنے کی جزا ہاتھ کاٹنا، قتل کی جزا قتل کرنا۔ اذ الفعل متعدد من القاتل، قاتل کی جانب سے کیا ہے؟ فعل متعدد ہے، ہاتھ کاٹا پھر قتل کیا۔ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ كَذَلِكَ مِنَ الْوَلِيِّ، تو اسی طریقے سے ولی کی جانب سے بھی فعل متعدد ہو، ہاتھ کاٹے اور قتل کرے، رعایتاً للمثل الکامل، مثل کامل کی رعایت کرتے ہوئے۔ لیکن اگر ولی جو ہے وہ کہے نہیں چلو ایک ہی سے کام چلا لیتے ہیں، راضی ہو جائے وہ، تو پورے قصاص کو وہ معاف کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، چاہے تو وہ سب معاف کر دے، اس لیے اگر وہ ایک کو معاف کر دے کہ چلو ہاتھ نہیں کاٹیں گے خالی قتل کر دیں گے، تو ایسا وہ کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْقَتْلِ، اور اگر وہ قتل ہی پر اختصار کرے، جاز لہ ایضاً، تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لأنہ عفا عن بعض موجبہ، اس لیے کہ قصاص کے بعض حکم کو اس نے معاف کر دیا، فصار کما اذا عفا عن کلہ، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جب وہ پورے کو معاف کر دے، پورے کو معاف کر سکتا ہے تو بعض کو تو بدرجہ اولا معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے جائز ہونا الگ بات ہے کہ وہ چاہے تو ایک کو معاف کر دے اور صرف قتل پر اکتفا کرے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں ہم دونوں لیں گے، ہاتھ بھی کاٹیں گے تکلیف ہوئی سے، پھر اس کے بعد قتل کریں گے، تو ایسا کرنے کی اسے اجازت ہے۔ قاعدے آپ کو یاد ہے نا کہ دونوں فعل عمدن ہوں، جان بوجھ کر کے دونوں فعل ہوا، اور دوسرا پہلے کے صحیح ہونے سے پہلے ہو، ہے نا، تب اختلاف ہے امام اعظم کا اور صاحبین کا۔
صاحبین کے نزدیک ہے کہ نہیں صرف قتل کرے گا، ہے نا، اس کو یہ بتا رہے ہیں وَعِنْدَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک لا يَقْتَصُّ الْوَلِيُّ إِلَّا بِالْقَتْلِ، ولی قتل ہی کے ذریعے سے صرف قصاص لے گا، یہ نہیں حکم ہوگا کہ ہاتھ کاٹے پھر قتل کرے، لِأَنَّ مُوجَبَ الْقَطْعِ دَخَلَ فِي مُوجَبِ الْقَتْلِ، کیونکہ ہاتھ کاٹنے کا حکم یہ قتل کے حکم میں داخل ہو گیا ہے، یعنی تداخل ہو گیا دونوں میں، ہاتھ کاٹا تھا جان بوجھ کر کے، ابھی وہ صحیح نہیں ہوا ہے کہ قتل کر دیا جان بوجھ کر کے، تو دونوں میں تداخل ہو جائے گا، ایک ہی سے کام چلانا ہے، صرف قتل کرنا، ہاتھ نہیں کاٹنا۔ اذا افضا الیہ، جبکہ ہاتھ کاٹنا یہ قتل کی جانب لے جائے، ولم یبرا بینہما، اور ان دونوں کے درمیان صحت یابی نہ ہوئی ہو، وہ تندرست نہ ہوا ہو، تو وہ قیدیں جو پہلے ہیں کہ مارا ابھی تندرست نہیں ہوا تھا کہ پھر قتل بھی کر دیا، تو اس صورت میں صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں تداخل ہو جائے گا، صرف وہ قتل کرے گا اور اس قتل میں تمام چیزیں آ جائیں گی۔ مثلا اگر کسی نے کسی کو مارا، ایک مرتبہ مارا، دو مرتبہ مارا، تین مرتبہ، کئی بار کیے، ہے نا، ایک بار پھر گردن پہ کیا اور اس سے وہ مر گیا، تو کیا قاتل سے قصاص لیتے وقت یہ کہا جائے گا کہ مقتول کے اولیاء جتنے مرتبہ وہ مارا ہے اتنی مرتبہ اس کے جسم پر ماریں اور پھر ایک بار سے اس کو ختم کریں؟ نہیں، آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہی وار سے قصاص لیں گے، تلوار ہی کے ذریعے سے ایک بار ماریں اور وہ ختم ہو جائے، اس لیے متعدد وار کر کے قصاص نہیں لیں گے۔ یہ صاحبین رحمہم اللہ کا قول ہے کہ صرف قصاص قتل کے ذریعے سے لیا جائے گا اور قطع اور قتل دونوں کا تداخل ہو جائے گا جبکہ وہ تندرست نہ ہوا ہو۔ لیکن امام کے نزدیک وہی ہے کہ دونوں کا اسے اختیار ہے، وہ ہاتھ بھی کاٹے پھر اس کے بعد اسے قتل بھی کرے، دونوں کا اسے اختیار ہے، کیونکہ صورتن یہاں دونوں الگ الگ فعل ہیں۔ صورتن پہلے ہاتھ کاٹا ہے نا، وہ ہو گیا، پھر ابھی وہ تندرست نہیں ہوا تھا تو کئی دن ہو سکتے ہیں نا بیچ میں، اس کے بعد پھر کئی دنوں کے بعد اسے مار بھی دیا، تو صورتن فعل متعدد ہے۔ وہاں جو ابھی میں نے مثال دی تھی کہ مار رہا تھا اسے، کئی بار کیا، پھر ایک بار سے اس کو ختم کیا، وہاں صورتن ایک ہی فعل ہے، ایک ہی وقت میں سب کچھ کر رہا ہے، یہاں الگ الگ دونوں ہیں، اس لیے صورتن قاتل کی جانب سے فعل متعدد ہے، اس لیے مقتول کا جو ولی ہے اسے اختیار ہوگا کہ دونوں کرے، صورتن وہ اس کے مثل انجام دے اگر وہ دونوں طرح سے قصاص لینا چاہتا ہے تو۔ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ، اس مسئلے کی 8 صورتیں ہیں، کون کون؟ والمذکور فی المتن واحد منها، ان 8 میں سے ایک صورت کا ذکر متن میں ہے، وذالک، اس کی 8 صورتیں اختصار کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں، وذالک لأنہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 صورتوں سے خالی نہیں، اما ان یکون القطع والقتل عمدین، یا تو ہاتھ کاٹنا اور قتل کرنا دونوں جان بوجھ کر ہوگا، یا دونوں خطا کے طور پہ ہوگا، یا اول اول عمدن والثانی خطان، یا ایک جان بوجھ کر اور دوسرا خطا کے طور پہ ہوگا، پہلا جان بوجھ کر اور دوسرا خطا کے طور پہ، یا دوسرا جان بوجھ کر کے اور پہلا خطا کے طور پہ۔ کتنی صورتیں ہوئی؟ 4، یہ 4 صورتیں ہو گئی۔ فہی اربعۃ، دونوں عمدن، دونوں خطان، پہلا عمدن ثانی خطان، پہلا خطان ثانی عمدن، یہ 4 صورتیں، فہی اربعۃ، یہ 4 صورتیں ہوئی۔ وعلی کل تقدیر منہما، ان 4 میں سے ہر ایک تقدیر پر اما ان یتخلل بینہما برء اولا، یا تو دونوں کے درمیان تندرستی اور شفا یابی ہوگی یا نہیں، یعنی جان بوجھ کر کے ہاتھ بھی کاٹا ہے، جان بوجھ کر کے قتل بھی کیا ہے، تو یا تو پہلے والا صحیح ہو گیا ہوگا
یا پہلے والا صحیح نہیں ہوا ہوگا. دو صورتیں بنے گی نا. اسی طریقے سے ہر ایک میں دو صورت بنے گی. ہاتھ کاٹ دیا تندرست ہونے کے بعد پھر قتل کیا، ایک صورت. ہاتھ کاٹ دیا ابھی تندرست نہیں ہوا تھا کہ قتل بھی کر دیا، دو صورتیں اس کی ہو گئی ہے نا. اب خطان ہو عمدن ہو، ایک خطان ایک عمدن ہو، اسی طریقے سے ہر ایک میں ہے نا حکم ہوگا کہ یا تو ہے نا دوسرا جو کیا ہے وہ پہلے کے تندرست ہونے سے پہلے یا تندرست ہونے کے بعد. وعلی کل تقدیر منہا، ان میں سے ہر ایک تقدیر پر یعنی ہر ایک کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو ان کے درمیان صحت بہتر ہونا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا. فَإِنْ كَانَ الثَّانِي بَعْدَ الْبُرْءِ، اگر دوسرا تندرست ہونے کے بعد ہو، یعنی دو زخم لگائے ہیں لیکن دوسرا جو ہے قتل کرنا مثال کے طور پہ یہ پہلے والے کے ٹھیک ہونے کے بعد ہو. اگر پہلے والا ٹھیک ہو گیا پھر دوسرا پایا گیا تو بالاتفاق یہ دو جنایتیں. ہاتھ کاٹا تھا، ہاتھ صحیح ہو گیا، صحیح ہونے کے بعد پھر اسے قتل کیا ہے نا، تو یہ دو جنایتیں ہیں. فَإِنْ كَانَ الثَّانِي بَعْدَ الْبُرْءِ، اگر دوسرا فعل پہلے والے کے ٹھیک ہونے کے بعد ہو، فَهُمَا جِنَایَتَانِ اتفاقاً، تو بالاتفاق یہ دو جرم ہے. لا يتداخلان، یہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوگا، اس میں بالاتفاق تداخل نہیں ہوگا، بلکہ پہلے والے کا حرش لے گا اگر پہلے ہاتھ کاٹا ہے، اور دوسرے والے کو جان سے مار دیا اگر عمدن ہے تو قصاص لے گا. لا يتداخلان، اس میں تداخل نہیں ہوگا. سواء کان عمدین، خواہ دونوں جان بوجھ کر کے ہوں یا دونوں خطا کے طور پہ ہوں. او کان احدہما عمدن والآخر خطا، یا ایک جان بوجھ کر اور دوسرا خطا کے طور پہ ہو. تو چار صورتوں کا حکم آ گیا کہ یہ دو جنایتیں ہیں، دو جرم ہے، اس میں تداخل بالاتفاق نہیں ہوگا. چار صورتوں میں چار صورتیں بن رہی ہیں نا. عمدن والی صورت میں ایک زخم لگایا وہ صحیح ہو گیا، دوسرا پھر قتل کیا، دونوں عمدن آئے اور پھر قتل کر دیا، تو یہ صحیح ہو گیا تھا. خطان ہاتھ کاٹ دیا، یہ صحیح ہو گیا، پھر خطان قتل کر دیا، یہ دو فعل ہو گئے. یا جان بوجھ کر کے ہاتھ کاٹا تھا، یہ صحیح ہو گیا، پھر غلطی سے اسے قتل کر دیا. غلطی سے ہاتھ کاٹا تھا، یہ صحیح ہو گیا، پھر جان بوجھ کر کے قتل کر دیا. یہ چار صورتیں ہو گئی، اس میں تداخل نہیں ہوگا. یہ دو جرم ہے، یہ بالاتفاق ہے. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ، اور اگر دوسرے کے پہلے والے کے ٹھیک ہونے کے پہلے دوسرا فعل ہو جائے. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبُرْءِ، اور اگر دوسرا فعل پہلے والے کے ٹھیک ہونے کے پہلے ہو. فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَمْدًا، تو اگر پہلا فعل جان بوجھ کر کے ہے، وَالْآخَرُ خَطًا، اور دوسرا فعل غلطی سے ہے، یعنی جان بوجھ کر کے ہاتھ کاٹ دیا، ابھی یہ صحیح نہیں ہوا تھا، قبل البرء ہے، ابھی یہ ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ غلطی سے اسے قتل بھی کر دیا. لا يتداخلان اتفاقا، تو اس صورت میں بھی تداخل نہیں ہوگا. پہلے والا عمدن اور دوسرے والا خطان، تو اس صورت میں بھی بالاتفاق تداخل نہیں ہوگا، دونوں دو جرم ہے نا. اچھا یہ پانچ ہو گیا. وَإِنْ كَانَ خَطَئَيْنِ، اور اگر دونوں خطا کے طور پہ ہیں، غلطی سے ہاتھ کاٹ دیا، ابھی ہاتھ صحیح نہیں ہوا تھا کہ غلطی سے قتل بھی کر دیا. وَإِنْ كَانَ خَطَئَيْنِ، اور اگر دونوں غلطی سے ہے،
یتداخلان بالاتفاق، تو اس میں بالاتفاق تداخل ہو جائے گا. یعنی امام اعظم بھی فرماتے ہیں کہ اب صرف قتل سے کام چلانا ہے. یعنی یہ حکم نہیں ہوگا کہ ہاتھ بھی کاٹے اور قتل بھی کرے، بلکہ اگر غلطی سے کسی کا ہاتھ کسی نے کاٹ دیا اور ابھی یہ صحیح نہیں ہوا تھا کہ غلطی سے قتل بھی کر دیا ہے نا، تو اس صورت میں اسے ایک ہی جرم مانا جائے گا اور مقتول کے اولیاء صرف قصاص میں اسے قتل کر سکتے ہیں. انہیں یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ہاتھ بھی کاٹیں اور قتل بھی کریں. یہ بالاتفاق ہے. وَإِنْ كَانَ عَمْدًا، اور اگر دونوں عمدن ہے، جان بوجھ کر کے ہاتھ کاٹا، ابھی یہ صحیح نہیں ہوا تھا کہ جان بوجھ کر کے قتل بھی کر دیا، یہی اختلافی مسئلہ ہے جو یہاں متن میں ذکر کیا گیا ہے. اس صورت میں امام کے نزدیک تداخل نہیں ہوگا، یعنی ایک فعل نہیں شمار کیا جائے گا، بلکہ یہ دونوں الگ الگ فعل ہوں گے صورتاً الگ ہونے کی وجہ سے. مقتول کے اولیاء ہاتھ کاٹے پھر قتل کریں، انہیں دونوں کا اختیار ہوگا. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی تداخل ہو جائے گا، اس صورت میں بھی تداخل ہو جائے گا. صرف اور صرف قتل کے ذریعے سے قصاص لیا جائے گا، ہاتھ کاٹنے اور قتل کرنے دونوں کا اختیار انہیں نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ عَمْدًا، اور اگر دونوں عمدن ہوں، کسی وجہ سے انہوں نے عمدن کی قید پہلے بڑھا دی تھی، فَهُوَ الْمَسْأَلَةُ الْخِلَافِيَّةُ، تو یہی اختلافی مسئلہ ہے جس کا متن میں ذکر کیا گیا ہے. یتداخلان عندہما، اس میں بھی صاحبین کے نزدیک کیا ہوگا؟ تداخل ہو جائے گا. دونوں فعل ایک ہی جرم کے زمرے میں ہوں گے. لا عندہ، امام کے نزدیک تداخل نہیں ہوگا، یعنی دونوں دو جرم رہے گا. ٹھیک ہے، کتنی صورتیں ہو گئیں ہیں؟ 7 ہو گئی کہ 8 ہو گئی ہے؟ اچھا، ایک صورت چھوڑ دیا ہوں، کہاں ہے؟ اچھا ہاں چلو ٹھیک ہے. تو کل 8 صورتیں ہو گئی ہے نا، 8 کا حکم انہوں نے بیان کر دیا. اب آگے وہذا کلہ، یہ تمام تفصیل 8 صورتوں کا جو حکم بیان کیا، یہ تمام تفصیل اذا صدر عن شخص واحد، جب ایک آدمی سے ہوا ہو تو یہ تفصیل ہے. کہیں تداخل ہوگا بالاتفاق، کہیں تداخل نہیں ہوگا بالاتفاق، ہے نا، کہیں اختلاف ہے. ہذا کلہ، یہ تمام صورتیں اذا صدر عن شخص واحد، جب ایک ہی آدمی سے یہ تمام فعل ہوئے ہوں تو ہے. فإن صدر عن شخصین، اور اگر 2 افراد نے یہ فعل کیا ہے، ایک نے ہاتھ کاٹ دیا دوسرے نے قتل کر دیا، دونوں نے عمدن کیا ہے یا دونوں نے خطان کیا ہے، یا ایک نے عمدن کیا ہے ایک نے خطان کیا ہے، شفایاب ہونے سے پہلے کیا ہے، ٹھیک نہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہونے کے بعد کیا ہے، کئی صورتیں بنیں گی. یہ کہتے ہیں ہم اصول بیان کر رہے ہیں، ہے نا، اس کو بیان کرنے کے لیے اب 10 صفحہ اور چاہیے. فالکلام فیہ طویل، اب اگر ہم اس پہ گفتگو کرنے لگیں گے تو بات بڑی تفصیلی ہو جائے گی. اس لیے یورف فی موضعی، آپ اس کے لیے فقہ کی کتابیں دیکھیے جو مسائل کو بیان کرنے کے لیے وضع کی گئی ہیں، ہے نا. یہاں ان ساری چیزوں کی تفصیل نہیں بیان کریں گے. اس لیے آپ ہدایہ اور فتح القدیر دیکھیں، قدوری میں بھی اس کی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی. اچھا، یہ ایک مسئلہ ہو گیا جہاں مثل کامل مثل قاصر سے مقدم ہوتا ہے امام کے نزدیک، ہے نا. مثل کامل کیا ہے کہ دونوں الگ الگ وہ قصاص لے. مثل قاصر کیا ہے؟ ایک ہی کے ذریعے سے کام چلا لے. مثل کامل کیا ہے؟ مقدم ہے امام کے نزدیک، الگ الگ دونوں